ناظرین، ہزارہ ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عیشا رانی. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس وتھ ادریس امان ایڈوکیٹ. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرونا، لاک ڈاؤن اور شہریوں کا کردار. کرونا ایک ایسی وبا ہے اور جس کی وجہ سے ہم بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اس پروگرام میں آپ بات کریں گے کرونا ہے کیا، کس ملک سے آیا اور کیسے پھیلا، ابھی تک یہ ختم ہوا ہے یا اس کی ویکسین تیار ہوئی ہے کہ نہیں. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ادریس امان ایڈوکیٹ. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو وقت دیا. تھینک یو سو مچ جی. سر، پچھلے 2 سالوں سے ہم کرونا کی وبا کا شکار ہو چکے ہیں. معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمارے کئی قریبی رشتہ دار ہم سے بچھڑ گئے ہیں، سب کچھ بدل گیا ہے. اگر کچھ نہیں بدلا تو ہماری قوم کا رویہ. جواب بھی غیر ذمہ دارانہ ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیشا، سب سے بدقسمتی ہماری تو یہ ہے کہ ہم جو کسی بھی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے. پاکستانی قوم ویسے اگر ہم دیکھیں، پہلے جو کووڈ کی جو پہلی لہر تھی، جب شروع میں کووڈ نے آ کے پنجے گاڑے تھے پاکستان میں، تو اس وقت ہمارے شہریوں نے خاصا اچھا مثبت مظاہرہ کیا، کافی زیادہ SOPs پہ عمل داری بھی کی جی. تو کچھ گورنمنٹ نے بھی بڑے اچھے اسٹیپ لیے. تو کچھ اللہ کا خاص فضل تھا کہ ہم جو ہے اس سے بڑے آسانی سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. لیکن ہرگز ہماری عوام نے وہ اسٹینڈرڈ نہیں اپنائے جو کہ ہونے چاہیے تھے، کہ جو کہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ جو شرعی اصولوں کے مطابق جو حدیث سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی ایسی وبا ہو، وہاں پہ جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں وہاں سے وہ لوگ باہر نہ جائیں، اور جو باہر لوگ ہیں وہ وہاں سے اس ایریا میں نہ جائیں تاکہ اس بیماری پہ، اس وبا پہ کنٹرول کیا جا سکے. تو ہمارا بینگ اے مسلم بھی ہمارا یہ ایک فرض ہے، ہمارے یہ فرائض میں شامل ہے کہ ہم احادیث کی روشنی میں یا دین اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کو اپناتے ہوئے احتیاط برتیں، اور جو بھی چیزیں ہمیں کرنے کو کہا جاتا ہے، جو طبی ماہرین ہمیں کہتے ہیں، وہ ہمیں ہرگز اس پہ عمل داری ہونا چاہیے. لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہماری قوم نے کبھی بھی کسی چیز کو سنجیدہ نہیں لیا. اس سے قبل کافی ایسی وبائیں آتی رہی ہیں، اس پہ بھی ہماری قوم نے کبھی بھی ان چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیا، جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ متاثر ہو رہے ہیں. تو بہرحال اس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اور ایک مثال میں یہاں بھی دینا چاہوں گا کہ پولیو جیسا موذی مرض جو ہے، پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک عیشا پاکستان اور افغانستان سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے؟ بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیا، اور ہم جو پولیو کے قطرے پلانے والی جو ٹیمیں ہیں، ہم ان پہ گولیاں برسا رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہو سکا. ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، اتنا بڑا وہ یعنی رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، لیکن وہ پولیو فری ہو چکا ہے. چونکہ ہم اس طریقے سے ویکسینیشن ہم نہیں کرنے دے رہے ہوتے، ہم ایمونائزیشن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ابھی بھی پولیو فری نہیں ہوا پاکستان ہمارا. تو بہرحال اسی طرح ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جتنے بھی SOPs ہیں، جو ویکسین کے والے سے ابھی جو ویکسین لگائی جا رہی ہے، تو اس پہ ہم عمل داری کریں جو ہمارے ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں، تاکہ ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں اور اسے کنٹرول کر سکیں، بالکل اس بیماری کا خاتمہ کر سکیں. سر، 10 روپے کا ماسک خود نہیں لے کر پہن رہے تو اکثر کہتے ہیں یہ کوئی سازش ہے. کیا ہم میں شعور کی کمی ہے یا پھر ہمارے پاس علم اتنا آ گیا ہے کہ غیب سے ہمیں پہلے علم ہو جاتا ہے؟ ایسی بات ہرگز میرے خیال میں بالکل فضول ہوگی، بیوقوفی ہوگی کہ اگر ہم ایسی ماسک جو بنیادی جو بالکل ہمیں اپنے آپ کو بچانے میں مدد دیتا ہے اور دوسروں کو بچانے میں بھی، ہم ماسک پہننے سے ایک تو یہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم اگر افیکٹڈ ہیں تو ہم لوگوں کو سیو کر رہے ہیں کہ ہمارے جرمز، ہمارے جو بیکٹیریا، ہمارا جو وائرس ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچ سکے. تو اس لیے خدارہ میری گزارش ہے کہ آپ یہ جو ماسک ہے بنیادی بالکل بنیادی ہے، تو اسے آپ ضرور پہنیں. اور اس میں دوسری بات یہ میں کہوں گا یہاں پہ کہ کچھ لوگ جو ماسک کو 2-3 دن پہنے رکھتے ہیں. آپ خدارہ ایک ماسک کو آپ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے پہنیں، پھر آپ نیا لیں. 10 روپے کا ماسک ہے جی سر، آپ میرے خیال میں آپ اسے اگر گھر میں بھی تیار کریں تو کر سکتے ہیں آپ. تو ابھی تو بہت بڑی صنعت بن چکی ہے، ابھی تو لوگ اس پہ روزی روٹی کما رہے ہیں، چونکہ ہر وقت جو ہے نا ماسک بک رہے ہیں، ضرورت ہے ہر شخص کی. تو بہرحال اسے پہنیں
تمام ایس او پیز پہ عمل داری کریں, سماجی فاصلہ کو یقینی بنائیں, تو ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, صفائی ستھرائی کا ویسے بھی ہمارے مذہب میں صفائی کے حوالے سے بڑا ایک ہمیں تاکید کی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر صفائی کو ہی لے لیں, اسی کو ہم اپنے دین کی جو ہمارے سنہری باتیں ہیں انہیں لے لیں, تو میرے خیال میں ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. سر, ایک عام شہری کی لاک ڈاؤن کے دنوں میں اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ ایک شہری کی لاک ڈاؤن کے دنوں میں ذمہ داری یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو چیزیں جو ڈائریکشنز دی ہیں, جو انہوں نے آرڈرز پاس کیے ہیں, ان کا ہمیں پاس رکھنا چاہیے. جو بھی شہریوں کو فرض کے 2 دن بازار بند کرنے کو کہا جاتا ہے جی, جمعہ اور ہفتہ کو ہمارے شہر بازار بند ہو جاتے ہیں, صرف کھانے پینے کی کموڈیٹیز وغیرہ یا میڈیسن کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں, یہ ہوٹلز وغیرہ جہاں پہ بہت ہی ضروری ہے, تو بہرحال شہریوں کو اس پہ عمل داری کرنی چاہیے. یہ آپ کی بہتری کے لیے, ہماری بہتری کے لیے ہے. اگر ہم اس پہ عمل داری نہیں کریں گے تو یہ بیماری بہت زیادہ پھیل سکتی ہے. تو خدا نخواستہ جب زیادہ پھیلے گی تو پھر بھی تو ہم نے بیڈ پہ جانا ہے, تو جب پھر بے روزگار ہم نے ہونا ہے تو پہلے ہی ہم کیوں نہ احتیاط برتیں. تو بہرحال جو ایس او پیز ہیں ان کی مانوان عمل داری کریں, تو اپنے آپ کو سیو رکھیں, دوسروں کو سیو رکھیں, اپنے بچوں کو بچائیں, تو یہی ہمارے لیے ضروری ہے اور بقایا. سر, بازار کی آپ نے بات کی ہے, تو ہمارے بازار غیر ضروری طور پر کھلے رہتے ہیں اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے احتجاج پہ احتجاج کرتے ہیں, لیکن نہ بازاروں میں نہ اسکولوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتا ہے. پھر ان کا یہ احتجاج کرنا ناجائز ہے کہ یا جائز ہے؟ اچھا, اس احتجاج کے حوالے سے 2 رائے میں رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جی ان کی ایک بات تو بجائے جی وہ کہتے ہیں جی ہم بے روزگار ہو گئے ہیں, ہمارے اسکول بند ہو گئے ہیں, ہمارے خرچے نہیں پورے ہو رہے. تو دوسری طرف اگر دیکھیں وہ تو دیکھیں بچہ جو ہے نا جی بالکل ہر گھر میں سے 2 یا 3 بچے اسکول جا رہے ہیں. بالکل. اگر ہم نے ایس او پیز پہ عمل داری نہ کی, اگر ہم نے اسکول بند نہ کیے, تو جو بچے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. تو جب بچے اسکول سے اگر وہ وائرس لے کے گھر پہنچیں گے تو اس طرح ہر گھر میں یہ جو کورونا ہے بڑی آسانی سے پھیل سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے بچوں کو بچانا ہے. یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں, یہ گورنمنٹ کسی کی دشمن نہیں ہے, گورنمنٹ ہمارے لیے سوچ رہی ہے, ہمیں ان ایس او پیز پہ عمل داری کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سیو رکھنا ہے. تو اس لیے جس طرح آن لائن ایجوکیشن چل رہی ہے, مجبوری ہے, وہ بھی اب کیا کریں, پوری دنیا کا معاملہ ہی ہے. تو اس لیے ہمیں پرائیویٹ اداروں کو بھی جو ہے سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اپنے اسکولوں کو بند رکھنا چاہیے. تو انہیں تو یہ فائدہ ہے کہ چونکہ وہ ٹیچر کو میرے خیال میں سیلری بھی نہیں دے رہے, پہلے تو انہیں سیلریز دینی چاہیے, چونکہ وہ ٹیچر جو آپ کے زیر سایہ آپ تعلیم وہ دے رہے ہیں بچوں کو, ان کی روزی روٹی ہے, انہوں نے کچن چلانا ہے اپنا. تو آپ انہیں بے روزگار کر رہے ہیں, آپ انہیں سیلریز نہیں دے رہے. اگر آپ انہیں سیلری دیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں سے بھی پیسے ٹھیک ہے لیں آپ, لیکن بہرحال لوگ اپنے بچوں کی فی پراپر ادا کر رہے ہیں, فیس دے رہے ہیں. ہاں کچھ لیٹ ہو جانا ہے وہ الگ بات ہے, تو وہ بھی لوگ ایک ساتھ میں پے کر رہے ہیں. تو بہرحال پرائیویٹ اداروں کو یہی اسی بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سیو رکھنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کی زندگیاں عزیز ہیں, ہمیں ان کی صحت عزیز ہے. صحت ہوگی تو اسکولنگ ہوگی, تعلیم ہوگی. تو اس لیے سر ایک بات یہاں سے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ کہتے ہیں کرونا جو ہے کووڈ-19 یہ بچوں کو زیادہ لگ رہا ہے اور جو 40 کے ایج سے اوپر ہے ان کو زیادہ لگ رہا ہے, کیا یہ کیا چیز ہے؟ مطلب دیکھیں ایک تو بچے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں, دوسرا بوڑھوں کے حوالے سے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں 50 سے اوپر جو ہیں انہیں بہت زیادہ ہے, چونکہ ان کے اندر جو امیونٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, طاقت کم ہو جاتی ہے. ایک تو اپنی خوراک آپ بہت اچھی رکھیں, کوشش کریں گے جی اپنے حسب توفیق آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں. اس میں تو خیر کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے, بہرحال جو میرے نالج میں باتیں ہیں چلیں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں, وہ زیادہ امیونٹی آپ کی زیادہ اسٹرانگ ہوگی. تو بہرحال بچوں کو بھی زیادہ خطرات ہیں اور بوڑھوں کو بھی زیادہ. جو نوجوان ہیں یا جوان لوگ ہیں جو ہیں وہ اس میں ظاہر وہ اپنی طاقت کے ذریعے اپنی امیونٹی کے ذریعے وہ اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو بہرحال نوجوان اس میں کر سکتے ہیں, لیکن بوڑھوں کو اور بچوں کو ہم نے زیادہ سیو رکھنا ہے. نوجوانوں کو بھی اس طرح سیو رکھنا ہے, لیکن وہ شاید بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو بوڑھے اور بچے نہیں کر سکتے. سر حکومت اور عوام کیسے مل کر ایک اس کو بہتر کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں؟ کوآرڈینیشن میں بنیادی فرق کیا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں کوآرڈینیشن عوام کی اور گورنمنٹ کی, گورنمنٹ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ایس او پیز پہ مانوان عمل داری ہو, اور اس میں عوام کا تعاون بہت ضروری ہے. اگر عوام تعاون نہیں کرے گی تو ہم اس پہ کامیاب گورنمنٹ نہیں ہو سکتی. چونکہ گورنمنٹ نے تو اپنا ایک میکینزم ڈیزائن کر کے اس پہ آرڈر کرنا ہے, پاس کرنا ہے. تو اس میں مانوان جو عمل داری عوام کا کام ہے, اور عوام میں مختلف سیگمنٹس ہیں.
شہری ہیں ہمارے بزنس مین ہیں, ہمارے عام ٹیچرز ہیں, ہمارے وکلاء ہیں, ہر شعبے کے لوگ ہیں, سارے لوگ اگر مل کے ایس او پیز پہ عمل داری کریں تو میرے خیال میں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اس موذی مرض سے, اس خطرناک بیماری سے نکل جائیں. کوشچن ہو رہا ہے کہ رمضان آنے والا ہے, روزگار بند ہے, پچھلے رمضان میں غریب لوگوں کے پاس یا امیروں کے پاس کچھ سیونگ تھی تو وہ استعمال کر رہے تھے, لیکن بحیثیت مسلمان ہماری پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے اس مسئلے کو لے کر کے, ایسا کیا ہم ان کے ساتھ مدد کریں اس کورونا کو لے کے؟ دیکھیں, کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. لوگوں کو کچن چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, بچے ان کے بھوکے ہیں. تو خدارہ مخیر لوگوں سے میری گزارش ہے کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان میں تو ویسے بھی صدقہ خیرات زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں اپنے مذہب نے بھی یہی ہمیں ترغیب دی ہے, یہی ہمارے مذہب کے سنہرے اصول ہیں کہ ہم لوگوں پہ خرچ کریں, اپنے پڑوسیوں پہ خرچ کریں, یتیموں بیواؤں پہ خرچ کریں. تو خدارہ آپ ان سفید پوش پڑوسیوں کو ہرگز نہ بھولیں, ان کی مدد کریں. جو لوگ جن کے پاس گھر میں آٹا نہیں ہے, جن کے پاس گھر میں کچن چلانے کے لیے خرچہ نہیں ہے, تو مخیر لوگ جن کے پاس مال متا ہے, آپ ہرگز اس پہ جو ہے نا اس پہ کنجوسی نہ کریں اور آپ ان لوگوں پہ خرچ کریں جن کا حق ہے. تو یہی ہمارے دین اسلام کی جو ہے نا تعلیمات ہیں, اور یہ چیزیں انہیں ہم کر کے تو جنت میں جا سکتے ہیں, اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں. یہ ضرور آپ لوگوں کی مدد کریں, اور رمضان جیسے مہینے میں بہت زیادہ کھل کے آپ ہاتھ کھول کے جو ہے نا لوگوں کی مدد کریں. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ کرونا ایک ایسی وبا ہے, آپ کو خود پتہ ہے کہ اس کو, میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس کو ہلکا نہ لیں. اگر ہم اس کو ہلکا لیں گے تو ہم کبھی بھی اس وبا کو ختم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.